اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی بندہ ہمیں فزیکل چوٹ پہنچاتا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں یا جسم پہ کوئی چوٹ لگتی ہے، تو اس کے لیے عدالت موجود ہے، وہ فیصلہ کرے گی۔ آپ کے پاس وکیل موجود ہے، آپ اپنا کیس اس کو بتائیں، وہ آپ کو عدالت سے انصاف دلائے گا۔ آپ عدالت کے تھرو ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، مگر جب کوئی انسان آپ کے ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی اس دنیا میں وکیل نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اس چیز کے لیے جو عدالت ہے وہ اللہ ہے، جو سب سے بڑی عدالتوں کی عدالت ہے۔ وہ سب سے بڑا جج ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی سے ناانصافی نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہوگا مکافات عمل کا، مکافات عمل ہوتا ہے، ہاں جی بالکل، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مکافات عمل ہوتا ہے، مطلب جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ ٹائم بعد ویسا ہوتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے نا، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے غلط ہوتا ہے۔ اچھا، ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنا آخر تک۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا ویس ولاگز۔ کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ سردیاں ہو گئی سٹارٹ، پچھلی سردیوں کے کپڑے ہو گئے بچوں کو چھوٹے، اب نئے کپڑے سلائی کر رہی ہوں، دانیہ کا سوٹ سلائی کر رہی ہوں، سوچا ساتھ ساتھ ویڈیو بنا دیتی ہوں۔ ویڈیو میں وہی ہے گھر کے کام، ڈیلی روٹین۔ ویڈیو کو انجوائے کرتے ہوئے آپ ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ ضرور کرنا۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ ہم مکافات عمل کی بات کر رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکافات عمل نہیں ہوتا۔ ہوتا ہے، ہاں جی بالکل ہوتا ہے۔ جس انسان نے آپ کو ہرٹ کیا ہے نا، وہ اندر سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، وہ اندر سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہو سکتا۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، جس انسان نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے اس کے ساتھ بھی ویسا ضرور ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اسلام کہتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی سے 500 روپے چھین کے کھا لیے ہیں، آپ کبھی بھی اس کو واپس نہیں دینا چاہتے، لیکن اب آپ یہ بات مت بھولنا، آپ کے بھی کہیں نہ کہیں سے 500 روپے جانے والے ہیں۔ اسی وقت تو نہیں، کہیں نہ کہیں سے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، مگر گھوم پھر کر ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ جب کوئی انسان آپ کا نقصان کرتا ہے نا، تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو معاف کر دینا ہے۔ مگر اللہ کی عدالت کھلی ہوئی ہے، وہ خود ضرور آپ کو انصاف دلاتی ہے۔ آپ نے خود اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ ایک بات ہے نا کہ کسی کے گھر میں چمگادڑیں گھس گئی تو وہ وہاں پر رہنے لگ گئی۔ اب جو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے وہ پریشان ہو گئے، بھی ہمارے گھر اتنی چمگادڑیں آ گئی، ان کو کیسے نکالیں؟ اگر وہ ایک ایک کر کے مارتے تو وہ کس کس کو پکڑتے، کس کس کو مارتے، اور وہاں سے بھگا بھی نہیں سک رہے تھے۔ وہ بڑے پریشان تھے، کہہ رہے کہ ہم نے ان کو مارا تو ہم بے گناہ ہوگا۔ تو وہ پریشان تھے۔ اب کسی نے ان کو بتایا کہ آپ گھر میں روشنی کرو، پھر چمگادڑیں چلی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو چمگادڑیں ہیں ان کو رات کو اندھیرے میں دکھائی دیتا ہے، اور روشنی میں ان کو دکھائی نہیں دیتا۔ جب گھر میں انہوں نے روشنی کی تو چمگادڑیں ساری بھاگ گئی۔ اسی طرح ہی آپ اپنے ارد گرد بھی روشنی کر لو، آپ اپنے اندر بھی روشنی کر لیں۔ جو آپ کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں نا، وہ خود ہی پچھتائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے کیوں اس ایسے انسان کو کھو دیا۔ آپ پازیٹیو ہو جاؤ، سب کچھ اچھا سوچو، دیکھنا اللہ کس طرح آپ کی مدد کرے گا، اور کس طرح آپ کی زندگی روشنیوں سے بھری ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا۔ آپ سوچتے ہو نا کہ برا کیا ہے تو ہم بھی اسی وقت برا کریں، مگر نہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو آپ درگزر کر دو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ سب سے بڑا یہی ہے کہ دل کر لو، اپنا بڑا دل کر لو۔ جن کا بڑا دل ہوتا ہے نا، یقین مانے وہ ہی سب کچھ بھول کے معاف کرتے ہیں، اور جن کا چھوٹا دل ہوتا ہے نا، وہ لڑتے رہ جاتے ہیں۔ اب وہ جو سامنے والا انسان ہے نا، اس کا چھوٹا دل ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ اپنا دل بڑا کرو، آپ اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ خود ہی انصاف کر لے گا۔ اسی لیے میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ خود کو ٹائم دو، جتنا ہو سکے خود کو ٹائم دو، اور مسکرایا کرو، زندگی بہترین بن جائے گی۔ کسی انسان کی تکلیف دی ہوئی کو ہم لوگ کیوں تکلیف سمجھیں؟ اگر کوئی انسان آپ کو تکلیف دے رہا ہے نا، آپ اس کو معاف کر دو اور اس کے بارے میں بھول جاؤ۔ اتنا فضول ٹائم نہیں ہے انسان کے پاس کہ انسان کسی کی تکلیفوں کو بیٹھ کے سوچنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود کو ٹائم دو، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ وہ
وہ کوئی ہنر سیکھ لو، کوئی اپنی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہوئی ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھیں تو ہمارے پاس کسی کی فضول باتیں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ ہنر سیکھتے ہو تو ہنر سیکھنے کا بھی ہمیں اپنا ہی فائدہ ہے۔ ایک تو ہمیں فائدہ ہے، دوسرا ہم نیگیٹو سوچنے سے باز آ جاتے ہیں، ہم لوگ نا بچ جاتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے اب میں گھر کے سارے کام کاج کر کے فری ہو کے تو آرام سے سلائی کر رہی ہوں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا، اور ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں۔ بے شک میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کام کر رہی ہوں، ہنر میں نے سیکھا ہوا تو آج مجھے فائدہ ہوا ہے۔ اگر میں نے سلائی نہ سیکھی ہوتی تو پھر میں نے یہ کپڑا تو ایک پیسوں کا لائی تھی، سلائی بھی مطلب پیسے دے کے سلائی کروانا پڑنا تھا۔ اس طرح یہ ہے کہ فارغ ٹائم بچا تو آرام سکون سے بیٹھ کے سلائی کر لی۔ دیکھیں بٹن لا کے رکھے ہوئے ہیں میں نے، ہر چیز میں نے لا کے رکھی ہوئی ہے گھر میں، تو سکون سے میں جب فارغ ٹائم ہوتا ہے آرام سے سلائی کر لیتی ہوں بیٹھ کے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے آپ کوکنگ سیکھیں، اگر آپ کو سلائی کا شوق ہے، آپ کو ڈرائنگ کا شوق ہے، آپ ڈرائنگ سیکھ لیں۔ نہیں تو اپنی کیئر کریں، اپنی کیئر کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور کسی کی فضول باتیں مت سوچیں۔ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اچھا، آخر میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، تمام پریشانیاں غم مصیبتیں سب دور ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔